بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کا پہر تھا اور بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی جو کمرے کے ماحول کو بوجھل اور اداس بنا رہی تھی۔ میں پریشان سے اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نظریں آئینے کی جانب اٹھیں تو میں نے دیکھا کہ میرے چہرے پر پریشانی اور اضطراب کے آثار نمایاں تھے۔ میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، جیسے کہ دل میں کوئی بوجھ ہو۔ کئی دنوں سے میری پریشانی ختم نہ ہو پائی تھی۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں تھا، سب لوگ ہاسپٹل گئے ہوئے تھے، جبکہ میرا دیور کئی دنوں سے گھر پر نہیں تھا، اور میرے لیے بس یہ بات سکون کا باعث تھی کہ وہ گھر پر نہیں تھا۔ مجھے میرے دیور کا رویہ کافی دنوں سے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی اور فاصلہ اختیار کیے ہوئے تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے اکیلی دیکھ کے وہ کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کا لہجہ بھی عجیب ہوتا تھا۔ مجھے آج کل اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس سوچ میں گم تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا دیور اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور کچھ پریشان سا تھا۔ اس کے لباس پر بارش کے قطرے پڑے ہوئے تھے، جیسے ابھی باہر سے آیا ہو۔ وہ بغیر کچھ کہے آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا۔ وہ قریب آتا گیا، میں خوف سے پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں گھر پہ اکیلی تھی اور یہ خیال سہانے روح تھا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میری سانس تیز ہو گئی تھی اور میرے دل میں خوف اور تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں اپنے دیور کے بدلے ہوئے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ کوئی واضح جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بامشکل کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر کچھ بول نہ سکی۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ تبھی دیور نے خاموشی کو توڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، بھابی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ رک گیا، جیسے اپنے الفاظ کا وزن جانچ رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی سنگین بات ہونے والی ہے۔ تبھی میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے قدموں تلے زمین سے رک گئی ہے اور اوپر آسمان آ گرا ہو۔ کمرے کی ہر چیز دھندلی سی محسوس ہونے لگی اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں بے یقینی سے دیور کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اس حقیقت کو جھٹلانا چاہتی ہوں، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی نے حقیقت کو واضح کر دیا۔ اماں جلدی سے پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا اور اوپر سے گرمی، بہت برا حال ہو گیا۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی دہائیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ آپ جانتی ہیں یہ جو آخری دن ہوتے ہیں نا، اس میں یونیورسٹی کی انتظامیہ بہت تنگ کرتی ہے۔ جلدی کریں اماں، پانی پلا دیں، پیاس سے برا حال ہوا جا رہا ہے۔ میں اب یونیورسٹی کی انتظامیہ کی شکایتیں لگانے لگی تھی۔ بڑی بھی تخت پر بیٹھی سبزیاں بنانے میں مصروف تھیں۔ میری آواز سنتے ہی میری طرف دیکھا اور کہا، ارے لڑکی، اگر تمہاری یہی شور مچانے والی حرکتیں رہیں نا تو تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرو اور تھوڑا ٹھہراؤ بھی، تاکہ لوگ تمہیں پسند کر سکیں۔ یہ جو ہر وقت کا تم واویلا مچاتی رہتی ہو نا، ایسی لڑکیاں نہ لڑکوں کو پسند آتی ہیں اور نہ ان کے گھر والوں کو، سمجھی تم؟ بڑی بی نے ڈانٹنے کے انداز میں اپنا غصہ اور خوف مجھ پر ظاہر کیا۔ میں نے اپنی کزن نادیہ کی طرف دیکھا اور پھر ہم دونوں ایک ساتھ کہے لگانے لگے۔ بڑی بی ایسی ہی تھیں۔ او ہو بڑی بی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب وہ لڑکے والی شادی کے لیے آئیں گے نا، تب میں خود کو بالکل ٹھیک کر لوں گی اور آپ سوچتی رہ جائیں گی کہ یہ میری وہی پوتی ہے جس کو میں بات بے بات ٹوکتی تھی۔ یقین مانے آپ خود دنگ رہ جائیں گی میرے رویے سے، میں نے اتراتے ہوئے کہا اور ان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ بس کرو مریم، کتنا تنگ کرتی ہو بڑی بی کو۔ امی نے مجھے اور نادیہ کو پانی کا گلاس تھماتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ او ہو امی، یہی تو وقت ہے جب مجھے بھی موقع مل جاتا ہے بڑی بی کے ساتھ تھوڑی مستی کرنے کا۔ امی نے مجھے ایک دھپ رسید کی اور مسکرانے لگیں۔ بڑی بی نے مجھے مسکراتے ہوئے پیار سے گلے لگا لیا۔ میں بہت خوش مزاج لڑکی تھی۔ ہر کسی کے ساتھ جلدی گھل مل جانا میری عادت میں شامل تھا۔ میں ہر دل عزیز تھی۔ میں جہاں بھی جاتی لوگوں کو اپنا مداح بنا لیتی تھی۔
کچھ ہی دن گزرے تھے جب میری تایا زاد کی شادی کا کارڈ ملا۔ میں بہت خوش تھی۔ 15 دن پہلے ہی انہوں نے ڈھولکی رکھ لی تھی۔ ہم روز وہاں جاتے۔ مجھے اس طرح کی تقریبات بہت اچھی لگتی تھیں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ جب میری شادی ہوگی تب بھی سب کچھ اسی طرح سے ہوگا۔ یہ خوبصورت خواب مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، کون جانے کب کہاں کیا ہو جائے۔ ڈھولکی کے بعد جب میری کزن رخسار کی بارات تھی تو میں بھی وہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ پہنچی، سب کے ساتھ ملی اور خوش اسلوبی سے فنکشن کے تمام فرائض انجام دیے۔ اس شادی کے بعد میں اپنے فائنل کی تیاری کرنے کے لیے مصروف ہو گئی کہ انہی دنوں میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کچھ اجنبی لوگ آئے ہیں۔ پھر وہ تقریباً ہر دوسرے دن ہمارے ہاں موجود ہوتے، لیکن جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے اس کو سر سے جھٹک دیا۔ کیونکہ میرے پیپرز ہونے والے تھے تو میں کسی بھی فضول بات کو خود پر سوار کر کے اپنی تیاری خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک ہفتہ مزید گزرا کہ میں نے پھر ان لوگوں کو اپنے گھر دیکھا۔ ایک عورت آتی، مجھے گلے لگاتی، میرا ماتھا چومتی اور چلی جاتی۔ مجھے اس کا رویہ بہت عجیب لگتا تھا، لیکن چونکہ بہت سے لوگ مجھ سے اس طرح ملتے تھے تو مجھے لگا کہ شاید میں اس کو اچھی لگتی ہوں، اسی لیے وہ اتنے پیار سے مجھ سے ملتی ہیں۔ جب امی سے پوچھنے کی کوشش کی تو امی نے مسکراتے ہوئے اس بات کو ٹال دیا۔ پھر میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ میں پیپرز دے کر فارغ ہو چکی تھی اور بابا کو ماسٹرز کے لیے منا رہی تھی جب ایک رات کھانے کی میز پر بڑی بی نے میری شادی کا اعلان کر دیا۔ نوالا میرے حلق میں ہی اٹک گیا۔ میں نے حیران نظروں سے پہلے اپنے پہلو میں بیٹھی نادیہ کو دیکھا اور پھر امی کو۔ نادیہ میری حالت سے لطف اندوز ہوتی سر جھکا کر ہنسنے لگی۔ امی نے میری طرف پانی کا گلاس بڑھایا اور بنا نظریں ملائے خاموشی سے کھانا کھانے لگیں۔ اس دن مجھے بہت عجیب سا لگا۔ امی مجھ سے کوئی بات چھپاتی نہیں تھیں، لیکن اس بار امی نے اتنی بڑی بات جو کہ میرے متعلق تھی وہی مجھ سے چھپا لی۔ میری شادی طے ہو گئی اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ رات کو جب سب فارغ ہو کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں امی اور بابا کے کمرے میں چلی گئی۔ بابا، میری شادی ہو رہی ہے، لیکن آپ نے اور امی نے ایک بار بھی مجھے بتانے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میں نے پرشکوہ آواز میں اپنے بابا سے اس بات کا گلہ کیا۔ میرے بابا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا آپ مصروف تھیں اپنے پیپرز میں، اسی لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات ہم آپ کو بتائیں اور آپ کی توجہ آپ کے امتحانات سے ہٹ جائے۔ بس یہی وجہ ہے۔ آج بڑی بی سے فیصلہ کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ باقی کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی سرپرائز دیا جائے۔ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کی بات اچھی تو لگی، لیکن میرا گلہ پھر بھی اپنی جگہ تھا۔ لیکن آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ امی میرے قریب آئیں اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ بیٹا، کبھی ماں باپ میں اتنی ہمت تم نے دیکھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خود سے دور ہونے کی بات بتا سکیں؟ اور تم تو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہو، یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے لیا ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہمت نہیں ہوئی تم سے پہلے اس متعلق بات کرنے کی، اور ایک وجہ تمہارے امتحانات بھی تھے۔ اگر ہم تمہیں یہ سب بتا دیتے تو شاید تمہاری پڑھائی میں خلل پیدا ہوتا، اسی لیے ہم نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں سب کے ساتھ ہی بتائیں گے۔ آج میں نے پہلی بار امی کی آواز میں ہلکی سی نمی محسوس کی تھی۔ اب میں جان گئی تھی کہ ہاں، کسی بھی والدین کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ والدین کا ہی حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد، خاص طور پر بیٹی کو دوسروں کے گھر ودا کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی امی اور بابا کو سینے سے لگایا اور اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ میں کمرے میں آئی تو نادیہ کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور اس کے منہ پر دے مارا۔ تم جانتی تھی نا یہ سب؟ اس نے حیران کن نظروں سے مجھے دیکھا اور کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہاں جانتی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ اور پھر تم نے بھی مجھے نہیں بتایا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اس میں بتانے کے لائق کیا تھا؟ اتنی بار وہ آنٹی آئیں اور خاص طور پر وہ تم سے ملی، اب تم بے وقوف کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا ان کے رویے سے، تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ پھر اچانک مجھے سمجھ میں آنے لگا یہ ان کا بار بار آنا۔ میں نے کہا، اچھا تو اسی لیے وہ اتنا پیار جتاتی تھیں؟ ہاں، لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں، نادیہ نے رازداری سے کہا،
میں یکدم ہمتن گوش ہو گئی۔ ہاں بتاؤ۔ تایا ابو نے تمہاری شادی کے لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ لڑکا برادری کا نہیں تھا، لیکن پھر ان کے بار بار آنے کی وجہ سے اور لڑکے کی اچھی نوکری کی وجہ سے رجب بھائی نے خوب دباؤ ڈالا، جس کی وجہ سے آخرکار تایا ابو نے ہاں کر دی۔ یقین مانو بہت خوش رہو گی وہاں پہ، نادیہ نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں بھی ایسے مسکرانے لگی اور پھر ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ہمارے گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ بالآخر وہ وقت بھی آن پہنچا جب میری بارات آ گئی۔ میرا خواب اتنی جلدی پورا ہو جائے گا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میں کبھی کبھی خود پر ہنس پڑتی تھی کہ میں نے کیا سوچ کر یہ کہا تھا کہ کاش میری بھی اسی طرح شادی ہو۔ خیر بارات آئی تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے گھر میں صرف میں نے 2 خواتین، ایک بچی اور ایک انکل کو ہی دیکھا تھا، جو کہ میرے ساس سسر اور میری 2 نندیں تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے دیور کو بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج بالکل روبرو میں اپنے شوہر کو دیکھنے والی تھی۔ میری ساس مجھ پر واری جا رہی تھیں، میری نندیں بھی مجھ پر اپنا پیار نچھاور کر رہی تھیں۔ شادی سے پہلے بھی ان کا یہی رویہ تھا، لیکن ان سب کی محبت کی وجہ سے میں نے اپنے دل سے جو شادی کو لے کر مجھے خدشات تھے انہیں دور کر دیا۔ میرا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد میری رخصتی۔ میں اپنے گھر سے رخصت ہونے پر بہت روئی، لیکن ساری راہ میری ساس اور نندوں نے مجھے خوب تسلی دی۔ گھر کے راستے پر میری ساس نے میرا دل لگانے کے لیے بتایا کہ جب میں نے تمہیں تمہارے تایا کی بیٹی کی شادی میں دیکھا تو میں تمہیں بس دیکھتی ہی رہ گئی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بہو بناؤں گی تو صرف تمہیں ہی بناؤں گی۔ اسی لیے ہم نے خوب منتیں کی تمہارے بابا کی، تب جا کر تمہارے بابا مانے، اور آج الحمدللہ تم ہمارے گھر میں ہماری بیٹی کی حیثیت سے جا رہی ہو۔ ہم گھر پہنچے تو میری ساس نے وہاں موجود سب لوگوں سے میرا تعارف کروایا اور ساتھ ہی اپنا سارا گھر بھی مجھے دکھانے لگیں۔ میرا کمرہ بھی انہوں نے دکھایا، جس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بیڈ پہ بٹھایا اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ ان کے اتنے پیار اور خلوص پر میں دلی طور پر ان کی بہت شکر گزار تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میرے شوہر، جن کا نام احمد تھا، کمرے میں آئے اور میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ جتنی میں باتونی تھی اتنا ہی شاید وہ شرمیلے تھے۔ تبھی گھونگھٹ اٹھانے کے بعد انہوں نے جھٹ سے مجھے میری منہ دکھائی میں سونے کی بریسلیٹ بطور تحفہ دی۔ اس کے بعد میں نے خوب باتیں کی، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو جانا۔ یوں ہی رات گزرتی گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ ولیمہ بھی بہت دھوم دھام سے کیا گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ احمد صرف 1 ماہ کی چھٹی پر یہاں آئے تھے۔ اس 1 ماہ میں ہم ہر جگہ گھومے، ہم بہت سے لوگوں سے ملے۔ احمد کا رویہ بہت دوستانہ تھا، ہر لحاظ سے میرا خیال رکھتے تھے، میرے کہے بنا میری ضرورت سمجھ جاتے تھے، جس پر میں اللہ کی بہت شکر گزار تھی کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا ہمسفر عطا کیا ہے۔ لیکن 1 ماہ کے بعد وہ چلے گئے۔ اس پر میرا دل اداس ہو گیا، کیونکہ وہ بیرون ملک یورپ میں نوکری کرتے تھے، تو ان کے لیے زیادہ دیر چھٹیاں کرنا محال تھا، اسی لیے وہ واپس چلے گئے اور میں یہاں تنہا رہ گئی۔ اگرچہ میری ساس سسر نند اور دیور سب میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود شوہر کی کمی مجھے بہت محسوس ہوتی تھی۔ ہم روز رات میں ویڈیو کال پر بات کرتے تھے۔ وہ مجھے بتاتے تھے کہ وہ مجھے کتنا یاد کرتے ہیں، اور میں بھی انہیں بتاتی تھی کہ میرے لیے بھی ان کے بغیر رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی تھی کہ مجھے ان کی کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے تک میں تمہیں دوبارہ کال کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی تیار ہو جاؤ، بال کھولو اور ویڈیو کال کرو، کیونکہ میں اپنی بیوی کو آج بہت یاد کر رہا ہوں اور اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اکثر ان سے ایسے ہی باتیں کرتی تھی، لہٰذا میں نے ان کی فرمائش کے مطابق اپنے بال کھولے، ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور دوپٹے کو سائڈ پر رکھتے ہوئے ان سے باتیں کرنے لگی کہ اسی اثنا میں میرا دیور کچھ بہت ہی زیادہ عجلت میں بنا میرا دروازہ کھٹکھٹائے میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں چونکہ بنا دوپٹے کے بیٹھی تھی، اسی لیے اس کے اس طرح سے یوں کمرے میں داخل ہونے پر بوکھلا سی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سینے پر پھیلا لیا۔ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا
تو بنا کچھ کہے سر جھکائے باہر چلا گیا۔ اس دن میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ گھر میں صرف میں اور میرا دیور تھے، اور اس کی اس حرکت پر میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ میرا دیور مجھ سے بات نہیں کرتا۔ وہ جیسے پہلے مجھ سے گھلتا ملتا تھا، مذاق وغیرہ کرتا تھا، اب وہ مجھے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس کا یہ عجیب سی نظروں سے دیکھنا مجھے ڈرا رہا تھا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ غلط سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ لیکن ایک بات تھی کہ جب وہ مجھے تنہا دیکھتا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن یا تو میں وہاں سے بھاگ جاتی یا پھر کوئی نہ کوئی گھر کا دوسرا فرد آ جاتا، جس کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پاتا تھا۔ میں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس دن وہ جیسے آیا تھا ویسے دوبارہ میرے قریب نہیں آیا۔ میں روز یہ دعائیں کرتی تھی کہ ایسا دوبارہ کبھی نہ ہو، لیکن میری یہ دعائیں محض دعائیں ہی رہ گئیں۔ ایک دن پھر جب میری نند کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس اور سسر میری نند ہاسپٹل میں سے دیکھنے چلے گئے۔ میں گھر میں اکیلی تھی جبکہ میرا دیور یونیورسٹی میں تھا۔ میں گھر کے کام سے فارغ ہو گئی تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میرا دیور پھر میرے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے اس کی طرف بنا دیکھے کہا، یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میں شور مچا دوں۔ لیکن میری دھمکی سے بے نیاز ہوتا وہ میرے ایک مزید قریب آنے لگا۔ اب مجھے واضح طور پر اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اب تو اس نے اس رشتے کا تقدس بھی ختم کر دیا۔ پہلے جہاں وہ مجھے بھابھی کہتا تھا، اب وہ مجھے تم کہنے لگا تھا، اور اس کے اس بدلے ہوئے رویے پر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اس سے پہلے میں اسے کچھ کہتی، باہر ڈور بیل بجی تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا، اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک کیا اور باہر چلی گئی، اور اپنے ساس سسر سے اپنی نند کا حال پوچھنے لگی۔ اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کو اپنے دیور کی ان تمام حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گی۔ رات کو جب میرے شوہر نے کال کی تو میں نے انہیں بتا دیا کہ رمیز بہت عجیب طریقے سے مجھ سے بات کرتا ہے۔ آج اس نے بھابھی کا تقدس بھی ختم کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اسے کیا ہو گیا ہے۔ میری باتیں سن کر میرے شوہر پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ جلد از جلد پاکستان آنے کی کوشش کریں گے، تم پریشان مت ہو، میں خود آ کر یہاں کے معاملات کو دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا یا تو میں تمہیں اپنے ساتھ باہر لے جاؤں یا پھر پاکستان میں ہی اپنی اس ملٹی نیشنل کمپنی کی کسی برانچ میں کام کر لوں تاکہ تم میرے ساتھ رہ سکو۔ انہوں نے مجھے خوب تسلی دی، جس کے بعد میں مطمئن ہو گئی۔ 1 ماہ گزرا اور میرے شوہر واپس آ گئے۔ اس دن میں بہت خوش تھی اور ان کے گھر آنے پر بہت روئی کیونکہ مجھے ان کی کمی ہر پل محسوس ہوتی تھی۔ اب میرا دیور مجھے مزید غلط نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کی نظریں مجھے چبھ رہی ہوں، لیکن میں اب اس کی پرواہ نہیں کرتی تھی کیونکہ میرا شوہر میرے پاس تھا۔ اب وہ کچھ کہنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بس خاموشی سے دیکھتا تھا، اور اس کی یہ خاموشی نظریں مجھے بہت غیر محفوظ کر دیتی تھیں۔ لیکن اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے مجھے ایک مضبوط پناہ گاہ میسر آ چکی تھی، لہٰذا میں اب ہر خوف اور ہر ڈر سے بری ہونا چاہتی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک دن ایسا آیا جس کے بارے میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس طوفان کے بہت سے اشارے مجھے مل چکے تھے، لیکن میں نے ان سب کو نظر انداز کیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان آئے گا جو مجھے تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ ایک رات جب ہم ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے تو میرے دیور رمیز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی ایسی تھی کہ سب نے کھانے سے ہاتھ روک لیے اور سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ اسے اتنا سنجیدہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے، اپنے دوستوں کے حوالے سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا بتاتا رہتا تھا جس کی وجہ سے سبھی ہنستے رہتے تھے۔ وہ ہماری گھر کی رونق مانا جاتا تھا، لیکن اس کی آج اتنی سنجیدہ آواز سے مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ باقی سب بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور پھر جو اس نے کہا وہ مجھ سے اور گھر کے باقی تمام افراد سے سہا نہیں گیا۔ وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف گیا اور کچھ پیپرز لے کر واپس آ گیا۔ امی بابا آج سب یہاں موجود ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کاغذات کو دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ بات آپ کریں گے یا میں۔
یہ کہتے ہی اس نے ہم سب کا تجسس مزید بڑھا دیا اور وہ کاغذات میرے سسر کی جانب بڑھا دیے۔ میرے سسر نے اسے نا سمجھی سے دیکھتے ہوئے وہ کاغذات تھامے، اور جیسے جیسے وہ ان کاغذات کو پڑھتے گئے ان کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ انہوں نے پریشان نظروں سے میرے شوہر احمد کی طرف دیکھا۔ بابا کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ احمد نے تشویشناک لہجے میں ان سے پوچھا۔ میرے سسر اٹھے اور احمد کی طرف آئے اور اسے گریبان سے پکڑا اور سناٹے دار ایک تھپڑ کھینچ مارا۔ تم میری اولاد؟ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ تم نے دیا ہے ہمیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جہاں احمد پریشان تھی وہاں میں بھی ہکا بکا ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے سسر کو روکنے کی کوشش کی۔ بیٹی آج تم ہمارے درمیان میں مت آؤ، یہ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے۔ یہ کہتے ہی میرے سسر اچانک رونے لگے۔ میری ساس نے میرے دیور کی طرف دیکھا اور کہا، رمیز آخر اس میں ایسا کیا تھا؟ تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ اس نے کہا، میں نے صرف حقیقت بیان کی ہے اور تو کچھ نہیں کیا۔ اس نے تنزیہ نظروں سے احمد کی طرف دیکھا۔ میری ساس بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ کاغذات جب انہوں نے دیکھے تو وہ بھی کرسی پر ڈھیسی گئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو بھی ان کاغذات کو دیکھ رہا ہے وہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے، وہ ایسے ری ایکشن کیوں دے رہا ہے۔ جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے وہ کاغذات امارہ کے ہاتھ سے لیا اور اسے دیکھنے لگی، اور جیسے جیسے جب میں نے ان کاغذات کو پڑھنا شروع کیا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے حیرانگی سے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد یہ سب؟ میں نے رونتی ہوئی آواز میں کہا۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ احمد نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ وہ کچھ اور نہیں بلکہ میری طلاق کے کاغذات تھے، اور ان کاغذات پہ تاریخ کے مطابق احمد مجھے 3 ماہ پہلے ہی طلاق دے چکے تھے۔ اس دن میں ٹوٹ گئی تھی اور میں نے ان کا گریبان پکڑتے ہوئے پوچھا تھا، آپ بتائیں آخر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ تو مجھے پسند کرتے تھے نا، آپ کی ہی پسند پر یہ رشتہ ہوا تھا نا، پھر اتنا بڑا دھوکہ اور طلاق کے بعد بھی میرے ساتھ تعلق میں رہے، یہ سب کیا تھا؟ میری زندگی تو مذاق بنا دی آپ نے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہی تھی۔ میری ان کے گریبان پہ گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی جب احمد نے ایک دم سے میرے دونوں ہاتھ جھٹکے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ میں یکدم چیخ پڑی تھی۔ بس تنگ آ گیا ہوں میں سب کو گواہیاں دے دے کے، اور آپ لوگ کان کھول کر سن لیں، اس سب میں میرا قصور نہیں ہے، سارا قصور آپ لوگوں کا ہے۔ احمد اپنے والدین سے مخاطب تھے، اور تم مجھے دھوکے باز کہہ رہی ہو۔ دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا ہے، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حقیقت سننا چاہتی ہو تو سنو، یہ میرے نام نہاد ماں باپ جنہوں نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کیا اور کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں، جبکہ میں نے صاف صاف بتایا تھا کہ میں امریکہ میں اپنی کولیگ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کا وعدہ بھی کر چکا ہوں، لیکن میری ماں کو تم پسند آ گئی تھی۔ وہ ہر حال میں تم سے ہی میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ اگر تم شادی نہیں کرو گے تو تمہیں جائیداد سے نکال دیا جائے گا، تمہیں یہاں دوبارہ واپس پاکستان میں گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ہمارے مرنے پر بھی تم مت آنا، اس سب کی ذمہ دار صرف تم ہو۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی ان کے انکشاف پر۔ اگر تم اس دن شادی میں نہ آتی تو میں کتنا پرسکون تھا، میں اپنی اسی کولیگ سے شادی کرتا، خوش رہتا، نہ تمہاری زندگی برباد ہوتی نہ کسی اور کی۔ ان کے الفاظ مجھے نشتر لگ رہے تھے۔ لیکن احمد، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں۔ میں نے ایک کمزور سی دلیل دینے کی کوشش کی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، اور کس لحاظ سے میں تمہیں پسند کروں گا؟ ایک بار دیکھنے سے کیا تمہارے لیے اتنا پاگل ہو جاؤں گا کہ میں تم سے شادی ہی کر کے دم لوں گا؟ میرے والدین نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے اچھی طرح سے پیش آؤں، تمہیں خوش رکھوں، اسی لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ لیکن میں شادی کر چکا ہوں اور اب باپ بننے والا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی مجھے اس وجہ سے چھوڑ دے کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں طلاق کے کاغذات بھیج دیے۔ یہ سنتے ہی میرے سسر اٹھے اور انہوں نے ایک اور تھپڑ احمد کے منہ پر لگایا۔ اگر شادی کر چکے تھے تو ہمیں بتا سکتے تھے نا، تم نے ایک بار بھی بتانے کی کوشش نہیں کی،
اور اس کے بعد طلاق کے باوجود تم اس کے ساتھ رہ رہے ہو۔ اس کی زندگی کیوں برباد کی؟ احمد نے شفاقیت سے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تو صرف اس سے بدلہ لیا ہے کیونکہ اس نے میری زندگی برباد کی ہے۔ اس کی وجہ سے میرے والدین مجھ سے تعلق ختم کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس فساد کی جڑ کو ہی میں ایسی سزا دوں کہ اس کی آنے والی نسلوں کو یاد رہے کہ کسی کی زندگی یوں برباد نہیں کرتے۔ میں حیران تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا روں۔ میرا شوہر جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا مجھے طلاق دے چکا تھا، لیکن مجھے خبر تک نہیں تھی، اور اس نے مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا دی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ میری ساس سسر نے احمد کو خوب سنانے کے بعد گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ احمد نے بھی اپنا سامان باندھا اور خاموشی سے نکل گئے۔ احمد گھر سے جا چکے تھے۔ میرے ساس سسر نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ ہم احمد کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹا آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں رہ سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو اپنی بیٹی بنایا تھا، لیکن ہمارے بیٹے نے آپ کی زندگی خراب کر دی۔ ہمیں اس کا بالکل علم نہیں تھا۔ یقین مانے بیٹا، ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ میری ساس سسر نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑے، ان کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ امی ابو، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، میری قسمت ہی ایسی لکھی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ میں ان کی خوشیوں میں رکاوٹ ہوں، اسی لیے انہوں نے ایک سزا میرے لیے تجویز کی، حالانکہ میں اس کی حقدار نہیں تھی۔ لیکن وہ غصے میں بھول گئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں ان سے بھی ناراض نہیں ہوں، لیکن میں یہاں سے جانا چاہوں گی۔ میری ساس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے میری نظر میرے دیور پر پڑی، جو زخمی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آج میں سمجھ گئی تھی کہ میرا دیور مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا، کیوں وہ اس دن عجلت میں بنا دروازہ کھٹکھٹائے کمرے میں آ گیا تھا، کیوں وہ ہر وقت عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اگر میں نے وقت پہ اس کی بات سن لی ہوتی تو آج میں پچھتا نہ رہی ہوتی۔ میں اپنے کمرے میں گئی، اپنے والدین کو فون کیا اور سب کچھ بتا دیا، اور کہا کہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں کیونکہ مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے والدین کے پاؤں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ایک غم کا پہاڑ تھا جو میں نے ان پر توڑا تھا۔ میرے والدین اسی وقت میرے گھر پہنچے اور میرے ساس سسر کو خوب لان تان کیا، حالانکہ ان کی غلطی نہیں تھی۔ میں کہتی رہ گئی، لیکن غم اور غصے کی حالت میں میرے والدین سب بھول گئے تھے۔ انہیں بس یاد تھا تو ان کی پیاری بیٹی کے ساتھ ان کے نام نہاد بیٹے نے دھوکہ کیا ہے، اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے والدین سمجھتے تھے کہ میرے ساس سسر اور باقی گھر والے بھی ان سب میں شامل ہیں۔ میری ساس اور سسر نے میرے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑے اور نظریں اٹھائے بغیر ان سے معافی مانگی۔ میرے والدین غمگین حالت میں مجھے وہاں سے لے کر نکل پڑے اور ہم اپنے گھر کی جانب چل پڑے۔ میں وہ جو اتنی خوش مزاج لڑکی تھی اچانک سے خاموش ہو گئی تھی۔ میری تمام گھر والوں کو مجھ سے ہمدردی تھی، لیکن یہ ہمدردی میرا دکھ ختم کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ میری طلاق کے بعد جب ساری حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ میرے شوہر مجھے 3 ماہ پہلے ہی طلاق دے چکے تھے، تو خاندان کے بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب سی باتیں کی۔ کسی نے مجھے بد کردار کہا، کسی نے عیاش، نیز ہر قسم کے برے الفاظ سے مجھے نوازا گیا۔ وہ اپنے جو مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، لیکن ان کے اس رویے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس مشکل وقت میں میرے اپنے یوں میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن میں ثابت قدم رہی اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ نادیہ مجھے ہنسانے کی بھرپور کوشش کرتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے ہنسی مجھ سے روٹ گئی ہو۔ میری حالت دیکھ کر میرے گھر والے بہت غمگین تھے۔ اس کے باوجود آپ مجھ سے تعلق میں رہے، مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ مجھے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ اتنا بڑا دھوکہ کیوں احمد؟ کیونکہ تم اسی قابل تھیں۔ میں اچانک اٹھ بیٹھی۔ احمد کے الفاظ جب جب مجھے یاد آتے میری تکلیف میں اضافے کا باعث بنتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ میں نے کب کسی کو اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ بدلے میں مجھے اتنا بڑا دھوکہ ملا۔ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ اتنا برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا؟ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے خود کو مضبوط کروں گی، کیونکہ جب تک میں اس ٹراما سے باہر نہیں نکلوں گی، میرے گھر والے بھی نہیں نکلیں گے۔
میں یہ غم مناتی رہوں گی تو وہ بھی میرے ساتھ یہ غم مناتے رہیں گے۔ لہٰذا میں نے خود کو مضبوط بنانے کے لیے ماسٹرز میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اس غمزدہ ماحول سے باہر نکل سکوں اور میرے والدین کو بھی یہ لگے کہ میں اب نارمل ہو چکی ہوں۔ میرے اس فیصلے کے بہت اچھے نتائج سامنے آئے۔ میرے والدین میرے فیصلے سے بہت خوش تھے۔ مجھے بنا کسی روک رکاوٹ کے مجھے ماسٹرز میں داخلہ دلوا دیا گیا۔ اب میرا سارا فوکس میری پڑھائی پر تھا۔ میں بہت دل لگا کر پڑھنے لگی تھی۔ اسی طرح 6 ماہ گزرے کہ ایک دن میرے سابقہ ساس سسر میرے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ دروازہ چونکہ میں نے کھولا تھا، میں حیران کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں سب خیریت تو ہے نا؟ میری ساس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ میں نے دروازے سے راستہ چھوڑا اور انہیں اندر لے گئی۔ میری والدہ نے انہیں بٹھایا۔ میرے والد کو جب ان کے آنے کی خبر ہوئی تو ماتھے پر 1000 بل ڈالے ان کی طرف بڑھے اور مجھے اندر آنے سے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے بھی یہی مناسب جانا کہ مجھے اندر نہیں جانا چاہیے، لیکن میں پھر بھی پرتجسس تھی کہ آخر 6 ماہ کے بعد جب رشتہ ختم ہو چکا ہے تو وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرے والد کی اونچی اونچی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید ایک بار پھر میرے والد اپنا غصہ ان لوگوں پر نکال رہے تھے۔ کچھ دیر بولنے کے بعد میرے والد کی آواز بند ہو گئی۔ اس طرح وہ کچھ دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ اس رات میری والدہ میرے کمرے میں آئیں اور کہا، تمہارے بابا بلا رہے ہیں۔ میں نے نادیہ کی طرف دیکھا تو نادیہ نے کندھے اچکا دیے۔ میں اپنے والدین کے کمرے میں گئی تو میرے بابا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا تمہارے سابقہ ساس سسر تمہارے لیے رمیز کا رشتہ لے کر آئے تھے، کیونکہ وہ تمام معاملات میں پشیمان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عورت کی عزت ایسی ہے کہ اس پہ پانی کا داغ بھی لگ جاتا ہے، اور لوگ عورت کو اس پر کبھی بھی ملامت کرنا نہیں چھوڑتے۔ ان کے اس فیصلے نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اپنے گھر کی عزت بنائیں گے۔ وہ یہ رشتہ اپنے بیٹے کی رضامندی سے لے کر آئے ہیں۔ ہم تم پر کوئی دباؤ نہیں بنا رہے، لیکن اگر تم چاہو تو ہم اس رشتے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر تمہیں ٹھیک نہیں لگتا تو ہم ان کو یہیں پر منع کر دیں گے۔ میری والدہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دی۔ میں نے کہا، بابا مجھے کچھ وقت چاہیے۔ بابا نے اس بات میں سر ہلایا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دن یہی سوچتی رہی اور آخرکار فیصلہ کیا کہ میں خود رمیز سے اس بارے میں بات کروں گی۔ میں نے صبح ہی اس کا نمبر ملایا اور اس سے بہت سیدھا سوال پوچھا کہ آخر وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے ہمیشہ سے پسند تھیں۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں آپ سے شادی کروں، لیکن امی کی خواہش تھی کہ بھائی کی شادی آپ سے ہو، اسی لیے میں نے اپنی خواہش کو دبا دیا تھا۔ لیکن پھر بھائی کی اس گھٹیا حرکت نے جہاں آپ کو دکھی کیا وہاں مجھے بھی بہت تکلیف پہنچائی۔ لہٰذا میں نے سوچا، چونکہ اب آپ کی طلاق ہو چکی ہے تو اب مجھے میری محبت حاصل کرنے کی ایک کوشش کر لینی چاہیے۔ چونکہ آپ کو میرے بھائی نے چھوڑا تھا اور طلاق کے باوجود وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، تو یہ بات آپ کے لیے بحیثیت عورت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے بھائی کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھائیں اور اس طرح کی تکلیف برداشت کریں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نکاح کر کے آپ کو اپنی عزت بناؤں اور معاشرے میں ایک باوقار اور عزت سے بھرپور مقام آپ کو دینے کی کوشش کروں۔ اس نے دھیمے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تو میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ سب اپنے بھائی کی طرح کسی کے دباؤ میں آ کر تو نہیں کہہ رہی؟ کہیں تمہارا ارادہ بھی مجھے اپنے بھائی کی طرح دھوکہ دینے کا تو نہیں؟ میں نے مشکوک لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس نے دھیمے سے کہا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں، میں تو کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا تھا، لیکن جب آپ میری بھابھی بن کر آ گئیں تو میں نے اپنی خواہش اپنے دل میں ہی دبا لی اور آپ کو بھابھی جتنی ہی عزت دی۔ لیکن اب چونکہ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی عزت بنا لوں، باقی جو آپ کو مناسب لگے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا اب میرے لیے کوئی اچھا رشتہ آنا ناممکن لگ رہا تھا، اور میرے والدین میرے غم میں گھلتے جا رہے تھے۔ مجھے دوسری شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اپنے والد کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا
کہ بیٹی اگر اجڑ کر واپس آ جائیں تو کتنا بڑا صدمہ لگتا ہے، اور وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کر اپنے والدین کو اپنی فیصلے سے آگاہ کیا، اور پھر 1 ہفتے کے بعد میرا نکاح رمیز سے ہو گیا۔ میری خواہش کے مطابق بہت ہی سادگی سے نکاح اور رخصتی ہوئی، لیکن اس بار میں بحیثیت زوجہ احمد نہیں بلکہ بحیثیت زوجہ رمیز بن کر گئی تھی۔ پہلی رات ہی مجھ پہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب میں نے رمیز کو اتنا خوش دیکھا۔ اس نے مجھے منہ دکھائی میں انگوٹھی دی تھی۔ میرا دل مردہ ہو گیا تھا۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، مگر مجھے علم نہ تھا کہ رمیز مجھے اس قدر چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہی شادی میں اپنے والدین کے ساتھ آیا تھا اور مجھے دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی والدہ نے اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ مجھ سے کر دیا اور رمیز کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ان دنوں وہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور جب واپس آیا تو یہ خبر ایک بم کی طرح اس کے سر پر گری تھی۔ کئی دنوں تک وہ صدمے سے نکل نہیں پایا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنی امی سے بات کرے گا، مگر یہ سب اچانک ہو گیا۔ میں حیران سی یہ سب سنتی گئی، جب مجھے لگتا تھا کہ خوشیاں مجھ سے روٹ گئی ہیں۔ اب دوبارہ کبھی مجھے خوشی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، لیکن میں غلط ثابت ہوئی، کیونکہ رمیز سے شادی کرنے کے بعد مجھے اتنی عزت اور خوشیاں ملی کہ میرا دامن چھوٹا پڑ گیا۔ اس سب کی میں امید کھو بیٹھی تھی، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب میرے صبر کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے بھی مجھے کیا خوب آزمایا تھا۔ میری شادی کو آج 2 سال ہو چکے ہیں۔ میرے ساس سسر مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ پہلے دن کرتے تھے۔ میری نندیں بھی مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر میرا شوہر، جو میرے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی احمد کو گھر میں نہیں دیکھا۔ احمد کو میرے سسر نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس دن کے بعد احمد بھی گھر نہیں آئے۔ وہ تمام رشتے ناطے توڑ کر گئے تھے، اور میرے ساس سسر نے بھی یہی مناسب سمجھا تھا کہ ایسی اولاد جس نے اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں کیا، اس سے رشتہ ختم کر لینا ہی بہتر ہے۔ ان گزرے سالوں میں کبھی بھی نہ ہی کسی نے احمد کا ذکر کیا، اور نہ ہی احمد کبھی اس گھر میں آئے۔ سننے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی ان کی صرف اچھی نوکری کی وجہ سے ان سے رشتے میں تھی، جبکہ وہ کسی اور کو پہلے سے پسند کرتی تھی۔ تو جب وہ انسان احمد سے حیثیت میں بڑھ گیا تو اس نے احمد کو چھوڑ دیا، اور آج کل احمد تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ قدرت کا انصاف بہترین انصاف ہے۔ آج ہمارا ایک بیٹا ہے، ایک بھرپور خاندان ہے، اور میں اس سب سے بہت مطمئن ہوں۔ میں اس سب پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ نے جتنی سخت آزمائش مجھ پر ڈالی تھی، اتنا ہی میٹھا اس کا پھل بھی دیا ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں، اور آج میں اس بات کو مان چکی ہوں کہ واقعی صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں ہے۔ اگر میں اس مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ نہ کرتی اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتی تو شاید آج مجھے اتنی عزت والا مقام اور اتنی محبت کرنے والا شوہر نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کے لیے وسیلے بناتا ہے، یہ صرف وہی جانتا ہے۔ بس ہمیں اتنا کرنا ہے کہ اس کے کیے گئے فیصلے پر سر جھکانا ہے، اس کی ہر آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ یہی ایک انسان کی فلاح کا ذریعہ ہے، اور جو انسان فلاح پا لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔